ہائے، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ پھپھو نے بیٹھتے ہوئے اتنے زور سے کہا کہ عریشہ جو بس نیند کی وادیوں میں اترنے کو تھی ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ پھپھو آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ ہاں چندا، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، پھپھو نے ایک دفعہ پھر دہرایا، لیکن خنودگی میں اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ سر کے درد کے لیے وہ کیا کر سکتی ہے۔ لیکن جواب تو دینا ضروری تھا، اس لیے جمائی روکتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، سر دبا دوں پھپھو؟ نہیں، سر دبانے کی مجھے عادت نہیں ہے۔ ہاں، چائے اگر مل جاتے تو شاید کچھ بہتری ہو جاتی۔ اور ان کے جملے پر زینب نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ پھپھو میں آپ کے لیے چائے لے آتی ہوں، اس نے پھپھو سے کہا اور راہمہ کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ راہمہ اس وقت کمپیوٹر پر لگی ہوئی تھی اور جس وقت وہ کمپیوٹر پر ہوتی تھی اپنے دونوں کان کہیں گروی رکھ دیتی تھی۔ پھپھو سے ہمیشہ اسے ڈانٹ پڑتی تھی، لیکن نہ جانے وہ کیسی ڈانٹ ہوتی تھی کہ اس پر کبھی اثر ہی نہیں ہوا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنے ہی کمپیوٹر میں مگن رہتی تھی۔ کبھی کبھی زینب کو حیرت ہوتی تھی اور وہ پوچھ بھی لیتی تھی اور راہمہ جواب میں ہنس پڑتی تھی، تمہیں امی نے کیا بنا دیا زینب؟ کیوں، ایسی کیا بات ہو گئی؟ زینب کو برا بھی لگا تھا۔ یہ صرف کمپیوٹر نہیں ہے، پوری دنیا ہے۔ مجھے بھی پتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ میں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور کمپیوٹر بھی استعمال کرتی ہوں۔ اور جواباً راہمہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تم کچھ نہیں کر رہی ہو، آئی سمجھ میں بات؟ بے وقوف لڑکی، تم صرف اپنی پھپھو کے اشاروں پر چلنے والی ایک چابی والی گڑیا ہو۔ اس کے بعد وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور جو کہیں پھپھو سن لیتی تو ایک دو تو اس کی پیٹھ پر جڑ ہی دیتی۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے؟ اور مجال ہے جو اس پر ذرا سا بھی اثر ہو یہی کہتی۔ امی، میں کوئی زینب تو ہوں نہیں جو غلط بات کو بھی آنکھیں بند کر کے مان لوں۔ اور پھپھو اس کی باتوں سے تنگ آ کر کبھی چپ ہو جاتے ہیں، کبھی غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی صورت کبھی اس پر اثر نہیں ہوتا۔ وہ وہی کرتی جو اس کا دل چاہتا، اور یہ واحد ایسی بات ہوتی جس پر زینب کو رشکا تھا۔ بہت عرصہ پہلے یہ چیز اس کی زندگی سے نکل گئی تھی کہ جو دل چاہے وہ کرنا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اسے عقل نہیں تھی یا وہ کر نہیں سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ چیزیں لڑ جھگڑ کر حاصل کر لی جائیں اور واویلا مچا لیا جائے، اپنے حق کا بہت رونا رو لیا جائے، لیکن نصیب سے آپ کہاں بھاگ سکتے ہیں، اور جو نصیب میں ہے وہ مل ہی جائے گا۔ وہ ہر بات پر صبر کر لیتی تھی۔ ابا کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور جب امی کا انتقال ہوا تو جو کچھ اس نے زندگی سے سیکھا ان میں ایک صبر بھی تھا۔ او خدایا، تم لوگ کتنی تیاری کر رہی ہو؟ تزکا نے کمرے میں جھانکا۔ ہاں تو تمہیں کیا ہے؟ اینی نے اپنے بالوں کو رول کرتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ زوار کا ارادہ اسی سال شادی کرنے کا ہے، تو اس شادی کے پروگرام میں تمہاری تیاری کہاں سے آ گئی؟ تزکا الجھ گئی۔ اس نے بے پرواہ اسی کو کہا جاتا ہے شاید، نوری نے جھمکے کانوں میں اٹکاتے ہوئے طنزیہ کہا۔ ارے بھائی، ہو سکتا ہے زوار اتنی ساری کزنز میں سے کسی کو پسند ہی کر لے۔ اچھا، مگر شادی تو وہ ایک سے ہی کرے گا نا، تو پھر اتنے سارے لوگ کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ اس کو کمرے سے نکالو، اینی نے دانت پیسے۔ خود یہ تو یہ اس لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اسے پتا ہے یہ بغیر تیار ہوئے بھی قیامت ہے اور ہم لوگوں کے پیچھے لگ گئی۔ قسم سے میں یہی تو کہنا چاہ رہی تھی جو تم لوگ اتنی دیر میں سمجھے۔ بلا وجہ ہی اس قدر محنت کر لی تم لوگوں نے، جب تم لوگوں کا چراغ جلنا ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ اب کے تزکا نے باقاعدہ ان سب کو چھیڑا تھا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ ایک چیز ہوتی ہے تقدیر، اور تقدیر کیا لکھتی ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو اینی، تم کس کی تقدیر آزما رہی ہو؟ اپنی۔ اینی نے صاف گوئی سے کہتے ہوئے مسکارے کا ایک کوٹور لگایا۔ اینی کے مسکارا لگانے کی تکنیک بڑی زبردست تھی، جس سے اس کی پلکیں گھنی اور خمدار نظر آتی تھیں، اور بالوں کو بھی اس نے کرل کیا ہوا تھا جسے وہ بہت خوبصورت نہیں تو پھر بھی اچھی ضرور لگ رہی تھی۔ اینی آئینے کے سامنے سے ہٹی تو رابی نے اس پر قبضہ جما لیا۔ تزکا چند لمحوں تک ان سب کی تیاری دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ قسم سے مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر وہ تم سب لڑکیوں کو دیکھیں ہی نہ۔ ایک لڑکی کے لیے اتنا تیار ہونے کی ضرورت نہیں تھی، تم جیسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مرد ہمارے سروں پر چڑھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مرد ہے ہی اس جگہ پر بیٹھا ہوا جس طرف ابھی تم نے اشارہ کیا ہے۔ تزکا، اور تم ساری باتوں کو لڑکیوں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرو تو مہربانی ہوگی۔ ہم لوگ اور ہمارا معاشرہ جس قسم کا ہو گیا ہے، ہمیں اس طرح کی چیزوں اور ان کاموں پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ کتنی راتیں گزر جاتی ہیں اور ہماری مائیں۔ اچھا ڈائلاگ ہے، کس فلم کا ہے؟ تزکا کے لہجے میں تمسخر جھلک رہا تھا۔ اس کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا تو وہ بور ہو کر باہر نکل آئی۔ اس وقت اسے چائے چاہیے تھی اور وہ کسی ایسے فرد کی تلاش میں تھی جو اسے گرما گرم چائے پلا دے۔ منیرہ بیگم نے تسبیح پڑھتے پڑھتے ایک نظر تزکا پر ڈالی تھی اور انہیں پتہ چل گیا کہ اسے کوئی چیز چاہیے۔ وہ بے قراری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور اس کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ ایک لمحے کو انہوں نے کچھ سوچا، پھر تسبیح نیچے رکھ کر اسے آواز دے ڈالی، تزکا بیٹا ادھر آؤ۔ جی تائی امی، وہ فرما برداری سے ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ چاہیے؟ جی تائی امی، مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ تو بیٹا بنا کر پی لو، انہوں نے رسان سے کہا۔ تائی امی، گرمی تو دیکھیں کتنی ہو رہی ہے، میں ایک منٹ بھی چولہے کے سامنے رہی تو مجھے الرجی ہو جائے گی۔ تزکا، تمہارے دماغ میں کون سا بھوت گھس گیا ہے؟ کبھی زندگی میں ایک چیز ہو گئی سو ہو گئی، اسے تم نے دماغ پر کیوں سوار کر لیا ہے؟ تائی امی، زندگی میں جو چیز ایک دفعہ ہو جاتی ہے اس کا خوف کبھی جاتا نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی،
لیکن تایمی کا وہ بہت احترام کرتی تھی۔ اور ادب احترام اپنی جگہ، لیکن اس میں یہ بات کہاں ہے کہ بات مانی بھی جائے۔ حالانکہ وہ زوار کی ماں تھی اور زوار خاندان کا سب سے زیادہ چہیتا تھا۔ ان سب کے علاوہ ایک چیز اور بھی تھی، وہ تھی زوار کی نیچر۔ وہ فطرتاً بہت اچھا تھا۔ اپنی کزنس کی باتوں کی روشنی میں تسکا کا اپنا خیال تھا کہ ابھی بھی وہ اتنا ہی اچھا ہوگا جتنا پہلے تھا۔ آخر کوئی انسان کتنا بدل سکتا ہے؟ اسے آج رات کو پاکستان پہنچنا تھا، جس کے لیے اتنی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ تسکا کو علم تھا کہ اسے نہ تیاریوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی دوسری چیز کی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی آنے والا اس کے حسن سحر سے بچ جائے۔ توبہ، کتنی گرمی ہو رہی ہے! زینب کو سخت زہر لگتا تھا گرمی کا موسم، نہ کام میں دل لگتا تھا نہ سونے میں، اور نہ اس کے پاس رحمہ جیسی کوئی مصروفیت تھی جس میں کھو کر وہ سب چیزوں سے بیگانہ ہو جاتی۔ ابھی پھپھو سبزی وغیرہ لے کر آئی تھی اور اسے آواز دے رہی تھی۔ جی پھپھو، بیٹا ذرا یہ سبزیاں دیکھ لو۔ جی پھپھو دیکھ لیں، ساری سبزیاں بیکار ہیں، کوئی ایک سبزی بھی تازہ نہیں ہے۔ میں نے تبصرے کے لیے نہیں کہا ہے، انہوں نے جھنجھلا کر کہا، ان کو پکانا ہے۔ پھپھو پھر سبزی بنا رہی ہیں، رحمہ چیخے گی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ بات بھی صحیح ہے کہ پھر کیا ہوا، زینب نے دل میں سوچا۔ پھر وہ فریج سے شامی کباب، چپلی کچھ بھی نکال کر کھا لیتی۔ دونوں ٹائم سبزی اسے ہی کھانی پڑے گی، جتنے کباب اسے کھانے ہوتے کھا کر باقی وہ پلیٹ میں چھوڑ دیتی، اور وہ پھپھو کو رزق کی بربادی کی وجہ سے کھانے پڑتی۔ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تھا، لیکن بس یہ خود بخود ہی دماغ میں آ جاتی تھی۔ پھپھو، اس نے پالک چنتے چنتے دل کھڑا کر پوچھ ہی لیا۔ رابی کی شادی ہو رہی ہے، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ بیٹا، جو رشتے انسان پیچھے چھوڑ دیتا ہے پھر کیا ان کے پیچھے بھاگنا؟ پپا نے تو اسے ایک جملے میں سمجھا دیا، لیکن رحمہ جو پانی پینے کے لیے اٹھ کر آئی تھی اس نے فوراً پوچھ لیا، یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ اگر کل کو میری شادی ہو جاتی ہے تو کیا میرا اور آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا؟ تیرے منہ میں خاک رحمہ، کیسی باتیں کرتی ہے؟ پھپھو بلبلا گئی۔ امی، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، آپ کی بات کے جواب میں کہا ہے جو بھی کہا ہے۔ تمہیں ضرورت کیا ہے ہر بات میں دخل دینے کی؟ جاؤ یہاں سے۔ جھک جھک تو ہوئی، لیکن زینب کو اجازت مل گئی، اور وہ رحمہ کی ممنون تو ہوئی لیکن اسے شکریہ نہ کہا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے کوئی بات اس کی ہمدردی یا محبت میں نہیں کہی ہے۔ وہ منہ پھٹ تھی اور لاڈلی بھی، اس لیے اسے ہر بات کی آزادی تھی۔ یہ اور بات کہ کسی کی آواز کسی دوسرے کے لیے کبھی فائدہ مند بھی ہو جاتی ہے۔ اس نے شادی میں بڑا انجوائے کیا، ساری پریشان کن سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر، ہر چیز کو بھلا کر۔ لاؤنج میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ تسکا باہر سے آنے والی ساری آوازیں سن رہی تھی۔ 2 دفعہ اس نے اٹھ کر باہر جانا چاہا، پھر دونوں ہی دفعہ سستی آڑے آ گئی۔ چھوڑو، بعد میں مل لیں گے۔ وہ دوبارہ سو گئی۔ سو کر اٹھی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اندر سے کہیں چائے کے برتن کھنکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ گھسیٹ کر شانوں پر ڈالا اور باہر نکل آئی۔ باہر چائے کے لوازمات لگے ہوئے تھے۔ آج کافی زیادہ اہتمام نہیں ہو گیا؟ اس نے پیسٹری اٹھاتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ دماغ سے نکل گیا کہ آج زوار آیا ہے اور شاید یہ سارا اہتمام بھی اسی سلسلے میں ہے۔ تسکا نے ایک دم نگاہوں پر کی، سامنے زوار کی روشن چمکتی ہوئی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ تسکا ایک دم گڑبڑا گئی۔ زوار 4 سالوں میں بالکل بدل گیا تھا۔ اس نے صرف تذکرہ سنا تھا اور کچھ تصویریں دیکھی تھیں، مگر وہ تو سب تصویروں سے بڑھ کر ہو گیا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی، اپنے ہی انداز پر بڑا ناز تھا، لیکن اگلا بھی کچھ کم نہ تھا۔ تسکا کو بہرحال برا نہیں لگا۔ کوئی تو ایسا فرد تھا جس میں کچھ خاص تھا، ورنہ جب سے وہ پاکستان آئی تھی اسے کوئی بھی خاص پسند نہیں آیا تھا۔ لڑکے ہیں تو ان کا ایک ہی کام ہے، ہر وقت ان کے ہاتھ اور کانوں میں سیل فون، اور لڑکیاں ہیں تو ڈراموں کی شوقین۔ وہ الگ مزاج کی لڑکی تھی۔ اسے وقت کا ضیاع پسند نہیں تھا۔ باہر کے ملک کے لوگ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر چیز کو ناپ تول کر دیکھنے کی عادی۔ تسکا بھی اسی طرح کی تھی، خود پسند اور تھوڑی سی مغرور۔ یہ اور بات کہ ساری چیزیں اس پر اچھی لگتی تھیں۔ جب وہ اپنی حسین چھوٹی سی ناک سکوڑ کر کوئی اور بات کرتی تو مخاطب بس اسے دیکھتا ہی رہ جاتا، اور اب وہ دیکھ رہی تھی زوار کو۔ ہاں، یہ ضرور ہوا تھا کہ زوار نے بھی اسے کچھ الگ سے ہی لیا تھا۔ وہ گاہے بگاہے ایک نظر اس پر ضرور ڈالے رہا تھا۔ زینب نے ساری چیزیں بنا کر فریج میں رکھ دیں۔ گرمی زیادہ پڑ رہی تھی، باہر رکھنے میں خطرہ تھا کہ خراب ہی نہ ہو جائیں۔ حالانکہ کتنی عجیب بات ہے، اس نے پلاؤ دم پر رکھتے ہوئے سوچا، جتنی فکر چیزوں کی ہوتی ہے اتنی ہی اگر انسانوں کی کر لیا کریں تو۔ آج رحمہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ پھپھو نے پہلے ناشتے کے لیے چیزیں بنوائیں، پھر رات کے کھانے کے لیے بھی تیاری کروا دی۔ اگر مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تو پھر 2 دن تک کسی کھانے کو باسی کر کے کھاتے رہو۔ اس نے آنچ کم کرتے ہوئے دل میں سوچا، کاش اس گھر میں کوئی لڑکا ہوتا جس کو باسی کھانے ناپسند ہوتے، پھر شاید پھپھو کچھ سدھر جاتی۔ اس نے سر جھٹکا، کیسی سوچیں دماغ میں آ جاتی ہیں۔ رحمہ، اس نے قریب سے گزرتی رحمہ کو آواز دی۔ تم تیار ہو جاؤ، پھپھو نے کہا ہے۔ میں اسی طرح ٹھیک ہوں۔ اس کے لہجے میں نخوت تھی، مگر اس نے دوبارہ کچھ کہنا چاہا تو رحمہ نے روک دیا۔ میرا خیال ہے تم تیار ہو جاؤ، تمہیں زیادہ ضرورت ہے زینب۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے دل کی بات چھپا کر مسکراہٹ کا فن ازبر ہو گیا تھا۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس وقت بھی بغیر کسی محنت کے مسکراہٹ اس نے اپنے ہونٹوں پر سجا لی اور اندر بڑھ گئی۔
اس نے اپنا کام پورا کر لیا تھا، اب آگے پھپھو جانے اور رحمہ۔ اسے تو رحمہ کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس کے خواب کیا ہیں۔ وہ ہر آنے والے رشتے پر اتنا برا اور سرد منہ بنا کر بیٹھتی تھی کہ اندھے کبھی نظر آ جائے کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہے، مگر یہ ساری چیزیں فی الحال پھپھو کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسرے دن صبح بھی پھپھو کا موڈ کچھ آف تھا، وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی، ورنہ جس دن وہ بہت سارا کام کرتی یا کوئی دعوت نپٹاتی، 4 دن تک پھپھو بہت میٹھے لہجے میں بات کرتی تھی۔ پھر اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ پھپھو کے پاس آ کر بیٹھ گئی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، وہ بدستور اپنے کام میں الجھی رہیں۔ پھپھو کوئی بات ہو گئی ہے، آپ ناراض ہیں؟ اندیشوں میں الجھنے کی بجائے اس نے رسان سے پوچھ لیا۔ تمہارا کیا خیال ہے، مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے؟ یہ رحمہ کا آنے والا تیسرا رشتہ ہے جنہوں نے تم کو پسند کیا ہے، لیکن اس سارے معاملے میں اس کا قصور کیا تھا، وہ پوچھ نہیں سکی تھی۔ آپ اتنی لاپرواہ کس طرح رہ جاتی ہیں؟ کیا مطلب؟ تسکا نے اپنے تیکھے ابرو اٹھائے۔ شاید میں مطلب نہ سمجھا پاؤں۔ کیوں؟ ہر چیز سمجھانے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں بندے کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے، اس کے لیے بندے کا ذہین ہونا ضروری ہے۔ آپ ذہین ہیں، یہ آپ کے چہرے پر لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ بتا دوں؟ اس کا لہجہ جیسے کچھ جتانے والا تھا۔ تسکا کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ آرزو تو ان کے چہرے کا بھی بھید کھول دیتی ہے، جو اپنی خواہشوں کو بہت چھپا کر رکھتے ہیں، اور وہ کوئی ایسی بھید بھاؤ والی لڑکی تھی بھی نہیں جو اپنا راز چھپا کر اس کی فکر میں گھلتی رہتی۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی کوئی ایسا وقت نہیں تھا۔ ایک شخص کو اس نے ابھی 15 دن پہلے دیکھا تھا، اس کے منہ سے اپنے لیے کوئی ایسی بات سننا جس سے یہ لگے کہ وہ کمزور ہو گئی ہے، اس لیے وہ ایک دم پلٹ کر اندر چلی گئی تھی۔ پھپھو کا موڈ اب کافی حد تک بہتر تھا۔ کچھ لوگ اور رحمہ کو دیکھنے آ رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، پھپھو نے پیار سے اسے نزدیک بٹھایا، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، اور سچی بات تو یہ ہے کہ صحیح وقت بھی یہی ہے، لیکن تم جانتی ہو رحمہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمہارے بعد اس گھر کو سنبھال سکتی۔ پہلے اس کی شادی ہو جائے، پھر تمہارا دیکھوں گی۔ پھپھو، میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ نہیں، تو بڑی پیاری بچی ہے، کاش رحمہ کے اندر بھی کہیں سے کچھ انسانیت آ جائے۔ خیر دیکھو کل کے لیے۔ اف، زینب کو بے اختیار پچھلے ہفتے کی تھکن یاد آ گئی، ابھی تو پوری طرح وہ بھی نہیں اتری تھی۔ میری بات سن رہی ہے نا؟ جی جی، وہ ایک دم سیدھی ہو بیٹھی۔ رات کے وقت رحمہ اپنے لیپ ٹاپ پر تھی جب اس نے رحمہ سے پوچھ ہی لیا، اس روز روز کی پریڈ سے تو جان چھوٹتی۔ رحمہ، جب تمہیں شادی ہی نہیں کرنی ہے تو روز روز کے تماشوں کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی خاص نہیں، کم از کم اس بہانے ہماری اماں کچھ پیسے تو خرچ کرتی ہے نا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی سمجھ میں خاک نہیں آیا تھا۔ ایک تو تم بڑی کوڑ مغز ہو، رحمہ نے جھنجھلا کر کہا۔ یار، باسی کھانے کھا کھا کر ہماری سوچنے کی صلاحیتیں بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ میرا سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ اس بہانے مزیدار چیزیں تو کھانے کو مل جاتی ہیں، اور رشتے گئے ہوا میں۔ رحمہ نے ہاتھ کو جہاز کی طرح اڑایا۔ جس قسم کے رشتے گھر میں آتے ہیں، میں تو کبھی ایسے کسی بندے سے شادی نہ کروں۔ زینب صرف سر اٹھا کر بیوقوفوں کی طرح اس کا منہ دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں کچھ باتیں آئیں، کچھ نہیں آئیں، مگر اس نے رحمہ سے دوبارہ پوچھنے کا رسک نہیں لیا۔ وہ موڈی تھی، مرضی ہوتی تو جواب دیتی، ورنہ خاموشی۔ وہ پھپھو کے ساتھ بھی یہی کرتی تھی، تو پھر زینب کہاں کے آسمان سے اتری ہوئی تھی کہ اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا؟ ویسے میرا خیال ہے زینب کہ وہ رشتے جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں، اماں تمہاری شادی ان سے کیوں نہیں کر دیتی؟ تم ان کے لیے پرفیکٹ ہو۔ رحمہ، یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کون کس کے لیے پرفیکٹ ہے، رائٹ؟ رحمہ نے کندھے اچکائے۔ میرا تو… زینب، پھپھو کی آواز باہر سے آئی تو وہ رحمہ کا جب پورا جملہ سنے بغیر باہر آ گئی۔ تمہاری خالہ کا فون آیا تھا۔ اچھا؟ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ خالہ نے کب آنے کا کہا ہے؟ اب اس کا تو مجھے نہیں پتا، پھپھو نے بے نیازی سے کہا۔ ویسے انہوں نے آنے کا کہا ہے، اب کب اس کا مجھے علم نہیں۔ پھپھو، آپ میری بات کروا دیتی۔ بہت عرصہ ہو گیا خالہ کی آواز سنے ہوئے۔ ارے آواز سے کیا ہوتا ہے؟ بہت دل چاہ رہا ہے تو جا کر رہا ہوں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب کہ تمہاری خالہ آئیں تو رہنے کے لیے چلی جانا، مگر تمہارے پاس تو کوئی ڈھنگ کا جوڑا بھی نہیں ہوگا۔ نیا سوٹ تم نے جلا دیا، کتنا مہنگا جوڑا تھا؟ 50 یا 55۔ زینب نے جلدی سے دل میں حساب جوڑا۔ اس جوڑے کا جلنے کا اسے بھی بہت افسوس تھا، کیونکہ وہ پچھلے 4 سالوں میں بننے والا پہلا نیا اور قیمتی جوڑا تھا۔ قیمتی اس لیے کہ اس کی قیمت رحمہ کے جوڑے کی قیمت کے برابر تھی، اور وہ تھا بھی بہت پیارا۔ اس کا کلر، ڈیزائن، نفاست، سبھی کچھ رحمہ کے سوٹ سے اچھا تھا، لیکن وہ سوٹ پتہ نہیں کس طرح جل گیا۔ وہ ایک دفعہ بھی اس سوٹ کو نہیں پہن سکی، اس کا ملال کتنے دنوں تک نہیں گیا، اور پھپھو بھی اس بات کو نہ جانے کتنی مرتبہ جتا چکی تھی۔ اب تو زینب نے حساب رکھنا شروع کر دیا تھا، آج کا ملا کر 55 دفعہ یہ جملہ ہو گیا تھا۔ چلو تم ایسا کر لینا، رحمہ کے 2-3 جوڑے لے لینا، اس کے پرانے جوڑے بھی کافی نہیں ہوتے ہیں۔ پھپھو، کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ کیوں، خیریت؟ میرے سر میں درد ہوتا ہے، میں اب جا کر لے دوں گی۔ لڑکیوں کو اتنا بہت زیادہ آرام نہیں کرنا چاہیے، ان کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اب رحمہ کو دیکھ لو، آرام کر کر کے اس نے اپنا جسم کیسا موٹا کر لیا۔ آج کل موٹی لڑکیوں کو کہاں پسند کیا جاتا ہے، اور تم کو دیکھو کتنی اسمارٹ لگتی ہے، چہرہ کے دیکھو کیسے چمکتا ہوا ہے۔ زینب کا دل چاہا کہہ دے،
اسمارٹ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھپھو، جس کے مقدر نہیں چمکتے ان کا چہرہ چمکے بھی تو کیا۔ لیکن وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے رحمہ سے کوئی سوٹ نہیں مانگا، وہ جو 2-3 سوٹ اس کے پاس قدرے بہتر حالت میں تھے زینب نے وہی نکال لیے۔ کل صبح اس میں کلف لگا لوں گی، پھر نہیں لگیں گے۔ خیریت؟ رحمہ نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ ہاں خالہ امی آ رہی ہیں۔ اوہ نو، پہلے بھی تم چلی گئی تھی، اتنی پریشانی ہو گئی تھی اور امی نے کہا تھا آئندہ زینب کو نہیں بھیجوں گی۔ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اور اب تم دوبارہ کراچی جا رہی ہو۔ اور تو کچھ نہیں ہوتا، میری شامت آ جاتی ہے اور میں یہاں رہی تو میری شامت آ جائے گی۔ بہت مشکلوں سے تو پھپھو کا منہ صحیح ہو گئے اور ابھی 1-2 لوگ باقی ہیں جنہوں نے آنا ہے، اسی لیے شاید وہ مجھے بھیج بھی رہی ہیں۔ زینب نے دل میں ساری باتیں سوچ لیں مگر رحمہ سے کچھ نہیں کہا، وہ ہر بات کو اپنے مطلب کا مفہوم پہنا دیتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں تمہاری خالہ کو اچانک ہی محبت کا جوش چڑھ گیا، پہلے تو انہیں کبھی خیال نہیں آیا کیونکہ وہ پہلے شارجہ میں ہوتی تھیں۔ اس نے تحمل سے کہا، اچھا؟ رحمہ نے تنزیہ کہا، ایک تو تمہیں جو کوئی جو کچھ بتا دیتا ہے تم اس پر حرف بحرف یقین کر لیتی ہو۔ تمہاری خالہ پچھلی دفعہ کالے رنگ کی ٹیکسی میں آئی تھی، ان کا لباس پرس کسی بھی چیز سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شارجہ سے آئی ہیں، لیکن تم نے ان کے کہنے پر فوراً یقین کر لیا۔ تمہیں تو کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے زینب۔ کوئی فرق نہیں پڑتا رحمہ، انسان کو زیادہ تر اس کے اپنے ہی بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ کالج جا رہی ہیں؟ جی، تسکا نے مختصر جواب دیا۔ آپ پاکستان صرف پڑھنے کے لیے آئی ہیں؟ ایسے ہی سمجھ لیں، دبئی سے بہتر مما پاپا نے سمجھا کہ مجھے پاکستان بھیج دیں۔ یہاں کی پڑھائی بھی اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ جو لوگ کچھ کر نہیں سکتے وہ صرف ہر چیز میں خامی نکالتے ہیں، اور پاکستان اور اس کی چیزیں ان کے لیے آسان ٹارگٹ ہیں۔ زوار نے سادگی سے کہا۔ تسکا نے ایک نظر زوار پر ڈالی، وہ سادہ انداز میں بات کرنے والا بندہ تھا مگر اس کے اندر کوئی بات تھی، انوکھی، الگ سی۔ تسکا نے ایک دم سر جھٹکا، اسے اچھا نہیں لگا تھا یوں اس طرح اس کے بارے میں سوچنا جس سے فقط 2 ہفتے کی شناسائی تھی۔ کیا ہوا، آپ کے سر میں درد ہے؟ زوار کے لہجے میں فکر مندی تھی مگر تسکا کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوئی۔ اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی فطرت میں ہمدردی ہے، وہ ہر ایک کا بہت خیال کرنے والا انسان تھا۔ شاید یہی خوبیاں ہوتی ہیں جو ایک بندے کو دوسرے سے الگ کرتی ہیں۔ میں آپ کے کالج کی طرف جا ہی رہا تھا، اگر چلنا ہو تو میرے ساتھ ہی چلیں؟ زوار نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تسکا منع کرنا چاہتی تھی مگر اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ وہ ان راستوں سے 6 مہینے سے گزر رہی تھی، ہر چیز اسے ازبر تھی لیکن آج ہر چیز نہیں تھی۔ اتنا فرق پڑ جاتا ہے، اس نے اپنے آپ سے پوچھا، زندگی میں اور خود اپنے آپ میں۔ رات تسکا کو بہت دیر تک نیند نہیں آئی، کروٹ بدل بدل کر اس کا حال خراب ہو گیا۔ کیا ہوا خیریت؟ تم کچھ بدل سی گئی ہو، پہلے تو تمہیں بستر پر لیٹتے ہی نیند آ جاتی تھی، نوری نے فکر مندی سے کہا۔ تو تسکا چڑھ گئی، ضروری نہیں کہ زندگی میں ہر چیز پہلے کی طرح ہو، چیزیں اپنے مقام سے ہٹتی رہتی ہیں۔ چیزیں ہٹ جائیں ان کی خیر ہے مگر کچھ چیزیں جیسے دل وغیرہ وہ اپنے مقام پر ہی صحیح رہتی ہیں۔ تمہاری ہر وقت مذاق کرنے کی عادت مجھے زہر لگتی ہے۔ زہر تو تمہیں ہم لوگ بھی لگتے ہیں مگر برداشت تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے نوری، میں نے زندگی میں کبھی کچھ برداشت نہیں کیا، جو چاہا مل گیا، اس لیے مجھے نہیں پتا برداشت کرنا کسے کہتے ہیں۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، کوئی تو اپنی زندگی سے خوش ملا۔ نوری کا انداز سراجو تھا۔ ہم سب کی دعا ہے کہ آگے بھی تمہارے ساتھ اسی طرح رہیں۔ ویسے ایک مفت مشورہ ہے، حالانکہ سچی بات ہے کہ تم سنو گی نہیں، لیکن انسان اپنا کام تو پورا کرے نا۔ کون سا مشورہ؟ تسکا نے ابرو اچکائے۔ لڑکوں یا مردوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ان کی امی ہوتی ہیں نا، ان سے بندے کو اچھی ریلیشن شپ رکھنی چاہیے۔ مجھ سے فالتو باتیں نہیں کرو۔ تسکا نے منہ بنایا۔ فالتو بات؟ ایک وقت آئے گا جب تمہیں میری بات یاد آئے گی، مگر تب تک دیر ہو چکی ہوگی، نوری نے سنجیدگی سے کہا۔ تم یہ نجومیوں والی باتیں مجھے نہیں بتاؤ، ساری زندگی میں نے اپنے دل کی مانی ہے۔ ہمیشہ دل کی نہیں ماننی چاہیے، ہمیشہ ساتھ دینے والا دل کبھی کبھی بڑا بے مہر بن جاتا ہے۔ بن نہیں جاتا ہے، بن گیا ہے، تسکا نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ تو ہونا تھا، اللہ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ رکھا ہے۔ تمہیں اپنے حسن پر جتنا غرور تھا، کسی کو تو یہ غرور توڑنا ہی تھا۔ تمہیں کیا پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس فضول باتیں کروا لو۔ کسی کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ غرور کرتا ہے، بلا وجہ تو ایسے کوئی کام نہیں کرتا۔ اچھا بھائی اب جاؤ سو جاؤ، نوری نے ہاتھ جوڑ دیے، تم سے تو کوئی جیت نہیں سکتا۔ اور ایک بات بتاؤں، محاورے مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ایک محاورہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا، ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا۔ تسکا نے جواب میں اس پر تکیہ کھینچ مارا۔ تسکا آج صبح صبح یہ کیسے اٹھ گئی؟ خیریت؟ اف، تسکا نے کڑواہٹ سے سوچا۔ میں صحیح کہتی ہوں کہ پاکستان میں لوگ ہر چیز کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں اور کر بھی دیتے ہیں۔ ہر بات کا جواب دو، نیند نہیں آ رہی تو ان کو بتاؤ، جلدی اٹھ گئے تو جواب دو۔ منیرہ بیگم نے ایک نظر تسکا کے چہرے پر ڈالی، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہ رہی ہے۔ انہوں نے تسبیح نیچے رکھ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ ان کی ساری بھتیجیوں میں سب سے خوبصورت تھی مگر پتہ نہیں اس کا مزاج کس پر چلا گیا تھا، ایک عجیب سی خود سری اور ہٹ دھرمی تھی جس سے انہیں خوف آتا تھا۔ وہ دور اندیش خاتون تھی، انہیں وقت سے پہلے واویلا کرنے کی عادت نہ تھی، لیکن ان کی چھٹی حس کچھ الگ سی کہانی سنا رہی تھی۔ زوار ان کا تابعدار بیٹا تھا، وہ سچ مچ ان اولادوں میں سے تھا جنہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کے سارے رنگ پہچانتی تھی،
وہ باہر رہ کر نہیں بدلا تھا، لیکن کچھ دنوں سے اس کے سارے انداز بدلے ہوئے تھے۔ جس محبت نے ان کے بیٹے کو بدلا تھا اس نے دوسرے فریق پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ان کے لیے بیٹے کی خوشی سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا، مگر اب ان کے لیے راستے تکلیف دہ ہو گئے تھے۔ اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے ساری پریشانیوں کو کہیں اور منتقل کیا اور پرسکون ہو گئی۔ آج انہیں بہت سارے کام کرنے تھے۔ پچھلے 4-5 دن سے انہیں زینب یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے اس کے پھپھو کو فون تو کر دیا تھا، مگر انہیں امید تھی کہ اس دفعہ بھی انہیں منع کر دیا جائے گا، لیکن اس دفعہ وہ بڑی خوشی سے بھیجنے پر آمادہ تھی، چاہے اس کے پیچھے جو بھی وجہ ہو۔ اللہ نے میرا راستہ تو بنا دیا۔ وہ پھر سے تسکا کے متعلق سوچنے لگی۔ ابھی کل رات کی بات تھی، وہ اپنے لیے ایک بہت پیارا سا سوٹ بوتیک سے لے کر آئی تھی۔ وہ سب کو ہی پسند آیا تھا، اس پر بہت نفیس سا کام بنا ہوا تھا۔ سوٹ دیکھ کر اینی نے کہا، میرا بھی اسی قسم کا سوٹ ہے، میں نے اپنی پاکٹ منی جمع کر کے خریدا ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں جس بوتیک سے لیتی ہوں اس کا ہر پیس سنگل ہوتا ہے، اس کی کاپی مارکیٹ میں نہیں آتی۔ اس کا لہجہ بے حد خراب تھا، سبھی کو برا لگا، لیکن تسکا کو کسی نے ٹوکا نہیں۔ اینی کو مگر اس کا لہجہ زیادہ ہی برا لگا۔ وہ اٹھ کر اپنا سوٹ لے کر آ گئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، دونوں سوٹ بالکل ایک جیسے تھے اور اس نے پہلے خریدا تھا، اس لیے وہ اس پر حسب معمول چلا بھی نہیں سکتی تھی، اور اپنی ہی چیزوں پر اختیار ہوتا ہے، اس لیے اپنے سوٹ کو اس نے گولا بنا کر شاپر میں ٹھوس دیا۔ کل لالی آئے گی، اس کو یہ سوٹ دے دیجیے گا۔ ہیں سبھی تڑپ کر رہ گئے، لیکن سب کو ہی پتا تھا وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ جو کہہ دیا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، اسی پر عمل ہونا تھا۔ پلیز تسکا، ایسا مت کرو، میرا سوٹ بھی ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ اینی گڑ گڑ آئی تھی، سزا تو ملنی چاہیے۔ کسی عجیب منطق ہے، مجھے کیا الہام ہوا تھا کہ تم یہ سوٹ خریدو گی؟ اینی گڑ گڑانا بھول کر ناراضی سے بولی، اس کا مجھے نہیں پتا۔ تسکا نے کاندھے اچکائے اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ منیرہ بیگم نے کچھ نہیں کہا۔ انہیں لڑکیوں کی اس قسم سے بڑا خوف آتا تھا، جو بولڈنس کے نام پر اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں اور صرف اپنی ہی چلانا جانتی ہیں۔ تربیت ہو جاتی ہے، بعد میں صرف پھل کھانا ہوتا ہے، اور منیرہ بیگم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ تربیت جس نے کرنی تھی کر لی، کیا پھل انہیں کھانے پڑیں گے؟ انہیں جھرجھری سی آ گئی، وہ اٹھ کر باہر آ گئیں، لیکن دل کو کسی پل قرار نہیں تھا۔ کوئی چیز تھی جو ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ باہر کوئی خاتون آئی ہیں۔ راحمہ نے روٹی بناتے ہوئے زینب کو اطلاع دی، تمہارا حال چال پوچھ رہی ہیں، خالہ امی ہوں گی۔ وہ ایک دم باہر بھاگی۔ اس کو کیا ہو گیا؟ راحمہ نے ناگواری سے جاتے ہوئے زینب کو گھورا۔ بعض اوقات بالکل بچوں جلی حرکتیں کرتی ہے، ویسے بڑی سمجھدار بنتی ہے، اور پتہ نہیں امی کو اس کو بھیجنے کی کیا پڑ گئی ہے، جبکہ جانتی بھی ہیں کہ پورا گھر اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ اس نے یہ بات ماں کو بول بھی دی تھی، جس پر انہوں نے تلخ لہجے میں کہا تھا، گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ وہ تمہاری تقدیر بھی سنبھال سکتی ہے، تم بڑی سوتی رہنا۔ یہ آنے والا تیسرا رشتہ ہے جنہوں نے زینب کو پسند کیا ہے، اور اب 2 لوگ اور دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے زینب کچھ دنوں کے لیے چلی جائے، اور ظاہر سی بات ہے وہ اس کی خالہ ہیں۔ 3 دفعہ منع کرنے کے بعد 4تھی دفعہ تو مجھے بھیجنا ہی تھا۔ آپ کی اپنی منطق ہے امی، پہلے یہ خالہ جان کہاں غائب تھی؟ دبئی میں ہوتی تھی، انہوں نے بیزاری سے کہا، ابھی 4 سال پہلے پاکستان آئی ہیں۔ اچھا مذاق ہے، راحمہ نے بہت لطف لیا۔ یہ جو ابھی کالی ٹیکسی میں بیٹھ کر خاتون آئی تھی، یہ دبئی میں ہوتی ہیں۔ امی، انسان کا رہن سہن بھی بہت کچھ بتا دیتا ہے، آپ کو تو کوئی جو بھی بات کہتے ہیں اسی پر یقین کر لیتی ہیں۔ ارے بھائی، وہ سادہ مزاج خاتون۔ آدھا جملہ پھپھو کے منہ میں تھا کہ راحمہ باہر نکل گئی۔ ساری زندگی اس لڑکی کا دماغ خراب ہی رہے گا، پھپھو نے پاندان کا ڈھکن بند کرتے ہوئے جھنجھلا کر سوچا۔ تم نے تائی امی کی بھانجی کو دیکھا؟ نوری نے مسکارا لگاتی اینی کو دیکھا۔ صبح سے اسے دیکھ کر بڑے مزے کا خیال آ رہا ہے۔ اینی نے ہنستی روکتے ہوئے کہا، کوئی فالتو بات نہیں کرنا، مجھے تو بڑی اچھی لگی۔ اب ایسی لڑکیاں کم ہی نظر آتی ہیں، سادہ اور معصوم سی۔ بات تو صحیح ہے، لیکن وہ بے وقوف نہیں لگتی، با اعتماد لڑکی ہے۔ خیر ہمیں کیا، ہمیں کون سا اس سے رشتہ داری بنانی ہے۔ 4-5 دن میں وہ واپس چلی جائے گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح ہوگا؟ کیا مطلب؟ کچھ چیزیں تقدیر لکھتی ہے اور کچھ چیزیں انسان کو خود لکھنی پڑتی ہیں یا بنانی پڑتی ہیں، اسے منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نوری نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تم واقعی عقل مند ہوتی جا رہی ہو یا بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ دونوں میں سے کچھ نہیں۔ اینی نے ٹھنڈی سانس لی، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ ایسا غلط بھی ہے۔ عقل مند لوگوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ نوری نے اینی کو اس کے حال پر چھوڑا اور باہر نکل گئی۔ دماغ خراب ہو گیا اینی کا، نہ جانے خود ہی کیا بڑبڑائی جا رہی ہے۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر زوار اور تسکا پر گئی۔ زوار کچھ کہہ رہا تھا اور وہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ کتنا عجیب سا منظر ہے، تسکا اور یوں اس طرح سر جھکا کر بات سن لے، بڑی بات ہے۔ اس نے تسکا کے چہرے پر پھیلے شفق کے رنگوں کو غور سے دیکھا، پھر زوار کو دیکھا۔ زوار بہت اچھا لڑکا تھا، سبھی لوگ اس سے پیار کرتے تھے، وہ پورے اس کی چاہت کرتے تھے، مگر وہ جس کی چاہ کر رہا تھا وہ پورے گھر میں کسی کو بھی پسند نہیں تھی، شاید اپنی زبان کی وجہ سے یا شاید اپنی عادتوں کی وجہ سے۔ مگر محبت یہ سب کچھ کہاں دیکھتی ہے، اور حسن تو واقعی بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آدھی جنگ تو آپ حسن سے ہی جیت لیتے ہیں۔ نوری نے بہت کچھ سوچا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ تسکا نے یہ دیکھا اور دل ہی دل میں ہنس پڑی۔
دل نے جس کی خواہش کی تھی یا محبت جس کی خواہاں تھی وہ اس کا نصیب بننے والا تھا. وہ بھی اسے محبت کرتا تھا اور ایسے میں لوگوں کے یہ جلے کٹے رویے اسے بڑا لطف دیتے تھے اور پہلے سے موجود احساس برتری کو کچھ اور جلا مل جاتی تھی. وہ جانتی تھی زوار کو پانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے. اس کے منہ سے بات نکلتے ہی پوری ہو جاتی ہے. باقی لوگوں کی تقدیر نہ جانے کس سے لکھی ہوتی ہے. تسکا تو اپنے متعلق اتنا جانتی تھی کہ اس کی تقدیر سونے کی قلم سے لکھی گئی ہے جہاں سب کچھ سنہرا ہوتا ہے، چمکیلا اور روشن. اس روشنی میں منزلوں کے نشان بھی نظر آتے ہیں اور خود منزل بھی. بس صرف ایک چیز بھول گئی تھی، وہ کہ غرور اور تکبر اللہ کی چادر ہے، یہ بندوں کے لیے بنی ہی نہیں. ایک کانٹا چبھنے کی اتنی تکلیف. زوار نے حیرت سے اس کی چھوٹی انگلی کو دیکھا جس پر خون کی ایک لکیر سی بہہ رہی تھی. آؤ تمہاری بینڈیج کر دوں. نہیں، اس سے مجھے زیادہ تکلیف ہوگی. کیوں تکلیف ہوگی؟ زوار نے حیرت سے کہا. بس یوں ہی ٹھیک ہے. تسکا نے نزاکت سے گردن جھٹکی. زوار نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کی اپنی منطق ہوتی تھی، اتنا تو وہ اسے جان ہی گیا تھا، اس لیے بحث بھی نہیں کرتا تھا. مما کا فون آیا تھا. انہوں نے دبئی میں ہی کوئی رشتہ دیکھا تھا. انہیں رشتہ بہت پسند آیا تھا اور وہ چاہ رہی تھیں کہ تسکا بھی اس رشتے کو اوکے کر دے. لیکن تسکا نے سنتے ہی 2 ٹوک الفاظ میں منع کر دیا. مجھے نہیں کرنی ہے شادی. کیا مطلب ہے؟ مما چراغ پا ہو گئیں. یہی وقت ہے رشتے کا. مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وقت رشتے آنے کا ہے یا جانے کا، لیکن ابھی اس رشتے کو منع کر دیں. تسکا، میں بہت پریشان ہو گئی ہوں. وہ جھنجھلا گئی. بچہ بننا چھوڑ دو، ماں کو اس طرح نہیں ستاتے. تسکا نے پورا جملہ سنے بغیر ہی فون کاٹ دیا اور غصے میں کشن اٹھا کر پھینکا جو سیدھا اندر آتی زینب کو لگا اور بہت زور سے لگا تھا. تمہیں کس نے کہا تھا سامنے آنے کو؟ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے صرف ایک بات سوچی کہ اس دنیا میں رحمہ جیسے لوگ بھیس بدل کر ہر جگہ ہی موجود ہیں اور وہ ان سب چیزوں کی عادی تھی. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. خاموشی سے شیلف سے کتاب نکالنے لگی. حالانکہ تسکا کو امید تھی کہ وہ کشن اٹھا لے گی. اس کی زینب سے کوئی دشمنی نہیں تھی. دشمن بنانے کے لیے کوئی تو وجہ ہونی چاہیے تھی، جبکہ وہ شکل سے بڑی بے ضرر لڑکی معلوم ہوتی تھی. لیکن اس بے ضرر لڑکی نے اس وقت اسے تاؤ دلا دیا تھا. کشن اٹھاؤ. اس کا انداز حکمیہ تھا. وہ کشن اٹھانے پڑتی لیکن اس کے انداز پر ایک دم ٹھٹک گئی. وہ اس انداز کی عادی تھی لیکن ہر کسی کے نہیں. وہ دوبارہ پلٹ کر کتاب دیکھنے لگی. کیا سنائی نہیں دیتا؟ تسکا نے غصے کو کنٹرول کیا. بہت ساری چیزیں مجھے واقعی سنائی نہیں دیتی، اس نے آرام سے کہا، مگر وہ ایک دم بھڑک گئی. تمہیں کسی نے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ اس کے زور سے چلانے کی وجہ سے زینب ایک دم ڈر گئی. میں مہمان ہوں. تمیز سے بات آپ کو کرنی چاہیے. مہمان؟ وہ شاید آگے کوئی اور طنز یا جملہ کہتی کہ نوری کمرے میں داخل ہوئی. کچھ کیا ہو گیا تسکا؟ کچھ نہیں، تم سب لوگ مل کر مجھے ہی ڈانٹو گے کیونکہ اس گھر میں صرف میں ہی غلط کرتی ہوں. باقی تو سارے گھر والے اور ان گھر والوں کے باہر سے آئے ہوئے لوگ سب معصوم ہیں. تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ بھلا میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ گھر تو یہ تم ہی لوگوں کا ہے. اب فالتو باتیں نہیں کرو. اور بس صحیح کہہ رہی ہے، وہ مہمان ہے، 4-5 دن میں چلی جائے گی. تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم اسے بلا وجہ الجھو؟ زینب آ جاؤ، باہر لان میں چل کر بیٹھتے ہیں. وہ دونوں وہاں سے چلی بھی گئیں. تبھی تسکا کو خود کو سنبھالنے میں بڑی دیر لگی تھی. باہر آؤ، موسم اچھا ہو رہا ہے. تم کہاں کمرے میں بیٹھی ہو؟ زوار نے حیرانی سے کہا. مجھے کمرے میں رہنے دو، جاہل لوگوں کے ساتھ میرا کوئی کام نہیں ہے. اب اچانک کون جاہل ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ تمہیں کسی نے بتا دیا ہے کہ غصہ تم پر اچھا لگتا ہے، اس لیے تم ہر وقت غصے میں رہتی ہو. زوار، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے. یہ تمہاری امی کس کو اٹھا کر لے آئی ہیں؟ چیپ گنوار. ارے کیا ہو گیا؟ زوار نے جلدی سے اسے ٹوکا. وہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم بلا وجہ غصہ نہیں کرو. ایک بات بتاؤ، کیا میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے تو تمہیں میری بات کا یقین کرنا چاہیے بجائے اس کی طرفداری کرنے کے. میں کسی اور سے امید نہیں کرتی لیکن تم سے تو کر سکتی ہوں. اس نے اپنی سیاہ بھمرا جیسی آنکھیں اس پر جمائیں. اپنی آنکھیں مجھ پر سے ہٹاؤ، بندہ کسی اور کام کے قابل ہی نہ رہے. اس کے لہجے میں بے بسی تھی اور تسکا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ. اس کو بخوبی علم تھا کہ ان آنکھوں کے سحر سے بچنا اتنا آسان نہیں. یہ اور بات کہ وہ اپنی آنکھوں سے بہت کم کام لیتی تھی. اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اس کا حسن، اس کی تمکنت لوگوں کو ویسے ہی مروب کر دیا کرتی تھی. لیکن زوار بھی تو کوئی عام شخص نہیں تھا. حسن اس کے لیے نئی چیز نہ تھی. وہ 4 سال باہر رہ کر آیا تھا. وہاں بھی اس نے بڑی صاف ستھری زندگی گزاری تھی اور جب وہ پاکستان آیا تو سبھی کچھ ویسا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا، سوائے ایک تبدیلی کے، اور اس تبدیلی کا نام تسکا تھا. بہت ساری لڑکیوں کے جھرمٹ میں وہ اسے بالکل علیحدہ سی لگی، کچھ الگ سی، منفرد سی. اسے اپنے حسن کا بھی کوئی خاص احساس نہیں تھا. وہ یوں ہی رفٹا پھلیے میں رہتی، پھر بھی ایسی لگتی جسے 14ویں کا چاند. بہت ساری جگہوں پر اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، وہ ان سے بہت آگے ہے. لاشعوری طور پر ہی اس کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ کب اس کی محبت میں گرفتار ہوا خود اسے بھی خبر نہیں ہوئی.
کتنے دن ہو گئے تھے امی کو یہ بات کہتے ہوئے کہ زوار اب کسی کو بھی پسند کر لو تاکہ میں تمہاری شادی سے فارغ ہو جاؤں۔ انہیں اپنے بیٹے بہو کے ساتھ حج پر جانا تھا، یہ عجیب منطق تھی۔ وہ دونوں اکیلے جا کر بھی حج کر سکتے تھے، لیکن امی کو بہو کو بھی ساتھ لے کر جانا تھا۔ ابھی کچھ دنوں سے امی کا دھیان اس بات سے ہٹا ہوا تھا، وہ اپنی بھانجی کی دلجوئی میں لگی رہتی تھیں۔ بہت عرصے کے بعد انہیں اپنی یہ بھانجی ملی تھی۔ زوار کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر اتنی بڑی لڑکی کے ساتھ بچوں کی طرح اس کی ماں کیوں برتاؤ کرتی ہیں۔ اس کی زیادہ بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کا خیال تھا وہ اپنی عمر سے پیچھے رہ گئی ہے۔ اس عمر کی لڑکیوں کے ہونٹوں سے تو ہنسی جدا نہیں ہوتی، مگر زوار نے ایک دفعہ بھی اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، تسکا کی طرح غصہ کرتے ہوئے بھی نہیں۔ اس میں کوئی بات بھی نارمل لڑکیوں والی نہیں تھی، اس لیے زوار کو حیرت ہو رہی تھی کہ تسکا کس لیے اس پر اتنا غصہ کر رہی ہے۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ زینب نے کھڑکی سے باہر نظر ڈالی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آج اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی خالہ امی اسے دودھ کا گلاس دے کر گئی تھی۔ کھڑکی دروازے صحیح سے بند کر لو، تیز ٹھنڈی ہوائیں، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ۔ پھر انہوں نے خود ہی آگے بڑھ کر سب چیزیں چیک کی تھیں۔ بیمار ہو گئی تو تمہاری پھپھو مجھے چھوڑیں گی نہیں، انہوں نے ہنس کر کہا، اور زینب مسکرا بھی نہیں سکی۔ وہ کیا بتاتی کہ بارش اس کے لیے کیسا درد سر لے کر آتی تھی۔ راحمہ کی چیزیں ہر جگہ سے سمیٹنا پڑتی تھی، چھت پر بھاگنا پڑتا تھا، کچن میں جا کر بارش والے مینیو بنانے پڑتے تھے، اور جیسی بارش وہ آج منا رہی تھی، ایسی بارش کا اس نے صرف خواب ہی دیکھا تھا۔ گرم کمرہ، آرام دہ بیڈ، سرہانے رکھا دودھ کا گلاس، اس نے نرم نرم قالین پر چلتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، بلکہ سانس اپنے اندر اتاری تھی۔ اس نے کہیں پڑھا تھا ایسا کرنے سے سکون ملتا ہے، لیکن جن کی زندگی میں ہی سکون نہ ہو، جن کا اندر خالی ہو، ان کے لیے یہ کوشش بھی لا حاصل ہی ہوتی ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور ایک دم ڈر گئی۔ سامنے زوار اسے کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا، گو کہ وہ دروازے سے باہر ہی تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ نہیں، مجھے کوئی کام نہیں تھا، امی اپنی شال یہاں بھول گئی تھی، وہی لینے بھیجا ہے، مگر آپ کیا کر رہی تھی؟ مکھن بنا رہی تھی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، بغیر زوار کے تاثرات دیکھے۔ اب وہ اپنی فضول سی حرکت کا کیا جواب دیتی، بس اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا بے ضرر سا جواب اسے سچ مچ پاگلوں کے صف میں کھڑا کر دے گا۔ وہ شال لے کر چلا گیا تو اسے ہنسی آ گئی۔ ایک بہت اچھا دن اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ ویسے تو آپ اپنی بھانجی سے بڑا پیار کر رہی ہیں، مگر اس کا نام ہے، نام لے کر بات کرو، منیرہ نے اسے ٹوک دیا۔ ہاں وہی زینب، مگر اس کا علاج تو کروا دیں، حالانکہ مشکل ہوگی، کافی ٹائم گزر گیا ہے۔ زوار، کس کا علاج اور کہاں مشکل ہوگی، انہوں نے الجھ کر کہا۔ وہ زینب کا نام لینے ہی والا تھا کہ سیل فون بج اٹھا۔ 1 منٹ امی، میں ابھی آیا۔ اتنی بارش میں کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں امی، آپ پریشان نہ ہوں، وہ انہیں تسلی دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ راحمہ، زینب کی خالہ کو فون ملاؤ، 1 ہفتے کا کہہ کر لے گئی تھی، آج 10 دن ہو گئے ہیں۔ بہت جلدی آپ کو خیال آ گیا، راحمہ کا بھی لہجہ جلا بھنا تھا۔ میں پچھلے 4 دن سے کہہ رہی ہوں، تب تو آپ کو میری کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں تو کیا کرتی، کل ہی تو مہمان گئے ہیں۔ امی، جس قسم کے رشتے آپ گھر بلوا رہی ہیں، میں ان میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، بہت لوگ ہیں شادی کرنے کے لیے، اس نے سرد مہری سے کہا۔ اچھا، میں بھی تو سنوں ان بہت سے لوگوں کے بارے میں۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، بتا دوں گی۔ سب بکواس ہے، پھپھو نے سر جھٹکا۔ یہ جو آج کل کی لڑکی ہیں، ان سے شادی کا خواب دیکھنا چھوڑ دے بیٹا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، انہوں نے لہجے میں شہد سمو لیا۔ امی، مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی ہے، اگر کوئی بہت اچھا رشتہ آ گیا تو پھر سوچوں گی، آپ پلیز زینب کو تو واپس بلائیں۔ خالہ امی اس کے سر میں تیل لگا رہی تھیں، اور اس سے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ دل چاہ رہا تھا یوں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھی رہے۔ اس نے شرما حضوری میں 2 دفعہ منع بھی کیا تھا، اور اسے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جو لوگ دوسروں کی خدمتیں کرتے ہیں، پھر کوئی ان کی خدمت کرے تو لازمی شرم تو آتی ہے۔ زینب، تمہاری پھپھو کا فون آیا تھا، وہ واپس بلا رہی ہیں تمہیں۔ اس جملے کے ساتھ ہی جس طرح اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہ ان سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ حالانکہ اس نے وہاں کوئی بات انہیں نہیں بتائی تھی، وہ اچھی لڑکی تھی، انہیں لگتا تھا کہ زینب نے اپنی تربیت خود ہی کی ہے۔ انہیں نہ اس کی پھپھو کے گھر کا ماحول پسند آیا تھا، نہ ان کی بیٹی کا۔ عجیب بد دماغ لوگ تھے، ان کے دماغ میں یہی بات تھی کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے زینب بھی اسی طرح ہو گئی ہوگی، لیکن زینب نے ان کے سارے خدشے غلط ثابت کر دیے تھے، اور جب وہ تسکا کو دیکھتی تو ہول جاتی، اور پھر جب زینب پر ان کی نظر پڑتی تو انہیں بڑا سکون ملتا۔ کاش وہ کسی طرح زینب کو اپنے پاس رکھ پاتی۔ زوار کی آنکھوں کے خواب یا پھر مستقبل، وہ صرف ایک بات جانتی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت جس طرح کی ہے، وہ کبھی بھی تسکا جیسی لڑکی کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گا۔ لیکن یہ بات وہ زوار کو کیسے سمجھاتی؟ اللہ تعالیٰ تو ہی کوئی راستہ نکال دے۔ دل میں اللہ سے دعا مانگ کر وہ زینب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی 1 ہفتے کی اور اجازت لے لوں تمہاری پھپھو سے، تمہاری پھپھو سے۔ ان کا خیال تھا کہ زینب فوراً ہاں کہہ دے گی، لیکن ہاں میں کہتے کہتے اس نے ایک دم نفی میں سر ہلایا۔ نہیں خالہ امی، مجھے جانا ہوگا، پھپھو نے کہا تھا کہ جب بلاؤں فوراً آ جانا۔
حد ہو گئی، ان کے پاس تو تم رہتی ہی ہو، پھر جن کے ساتھ رہا جاتا ہے پھر ان کی بات بھی ماننی چاہیے۔ اس نے رسان سے کہا۔ وہ خود بڑے سبھاؤ والی خاتون تھیں، لیکن اس کا رسان سے کہا گیا چھوٹا سا جملہ انہیں بڑا بڑا اچھا لگا تھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے زینب، زوار سے کہوں گی پھر شام کو تمہیں چھوڑنے چلیں گے، جب تک تم پیکنگ وغیرہ کر لو۔ میں نے بوتیک سے تمہارے لیے 3-4 سوٹ لیے ہیں، وہ بھی رکھ لینا۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف ایک سوٹ لے کر جاؤں گی، آپ بس سمجھ جائیں میں کیوں منع کر رہی ہوں۔ زینب، انہوں نے دل میں سوچا، میں تو صرف یہ سمجھی ہوں کہ میرے بیٹے کے لیے بس تم جیسی کوئی لڑکی اس گھر میں آ جائے تو بڑا اچھا ہو جائے۔ بس یہ ایک سوٹ؟ راحمہ نے اس کا سوٹ چٹکیوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ تم غالباً پہلی دفعہ گئی تھی نا، اور انہوں نے بس ایک سوٹ پکڑا دیا اور کچھ نہیں دیا تمہاری خالہ نے؟ نہیں دیا تو بہت کچھ ہے، لیکن شاید وہ نظر نہ آئے۔ محبت، دعائیں نظر نہیں آتی نا، تو ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ راحمہ نے کاندھے اچکائے تھے۔ میں اسی لیے تم سے کہتی ہوں کہ پریکٹیکل لڑکی بن جاؤ، مگر میرا خیال ہے کہ تم خوابوں پر زیادہ یقین رکھتی ہو۔ خوابوں کے نام پر؟ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ آیا۔ زینب نے فوراً سر جھٹکا تھا۔ زوار کے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ کسی ضروری میٹنگ میں تھا تو خالہ امی خود ہی اسے چھوڑ گئی تھیں، اور پھپھو سے 1 مہینے بعد کا وعدہ بھی لے لیا تھا۔ پھپھو خاموش رہی تھی، اقرار نہیں کیا تھا تو انکار بھی نہیں کیا تھا، شاید ان 2 سوٹوں کی وجہ سے جو خالہ امی ان کے لیے بھی لے کر آئی تھیں۔ راحمہ کا موڈ بھی صحیح تھا، اسی وجہ سے اس نے باتیں بھی کر لیں۔ بہت سارے کام تھے جو اس کے منتظر تھے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر جو شروع کیا تو رات سر پر آ گئی، مگر چیزیں سمٹ کر نہیں دیں۔ بستر پر لیٹی تو ایک آہ منہ سے نکل گئی، حالانکہ اس نے وہی کچھ کیا تھا جو وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی۔ پھر آج نیا کیا تھا؟ اس نے کروٹ بدلتے ہوئے سوچا۔ زینب، تم مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو۔ راحمہ کا لہجہ پرانا تھا، بیڈ بہت پرانا تھا، ہر کروٹ پر چوں چوں بولتا تھا، نیند تو خراب ہونا ہی تھی۔ اس کے بعد وہ کروٹ بدلنے سے بھی کہیں جاگتے رہنا اور ایک کروٹ پر رات آنکھوں میں گزار دینا بڑا ہی تکلیف دہ امر تھا۔ اس نے بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں، لیکن زندگی اب جس رخ سے سامنے آئی تھی اسے زیادہ تکلیف دہ امر بھی تو کوئی اور نہیں تھا۔ 1 ہفتے کا جانا ایسا غضب ٹھائے گا، اسے پتہ ہوتا تو وہ جاتے ہی نہیں۔ 1 ہفتہ تو تعارف کے لیے بھی کم ہوتا ہے۔ پوری رات گزر جاتی اور وہ بغیر کروٹ بدلے سوچی جاتی، وہاں اس گھر میں خود کو محسوس کرتی اور ایک شخص کی خوشبو بھی اسے کہیں آس پاس ہی محسوس ہوتی۔ یہ دونوں چیزیں مل کر اسے پاگل بنا رہی تھیں۔ راستے نامعلوم، منزل کی کوئی خبر نہیں، اور ایسے میں آنکھوں کے خواب اور دل کی دھڑکن دونوں ہی بے وفائی پر اتر آئیں تو بندہ کیا کرے؟ اس نے وقت کی بے وفائی کو سہ لیا تھا، لیکن اب جو کچھ بھی تھا وہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ زوار، بس کہہ دیا مجھے جانا ہے۔ ذرا موسم دیکھو، طوفان آنے والا ہے۔ اگر کوئی میری بات نہیں مانے تو سب سے بڑا طوفان تو خود میں ہوں۔ اس کا لہجہ بے حد خراب تھا۔ یعنی تم سے ڈرنا چاہیے؟ زوار نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ بیکار باتیں نہیں کرو، ایسے موسم میں گھر میں رہنا بالکل فضول ہے۔ ایسے موسم میں میری امی مجھے کہیں جانے نہیں دیتی۔ زوار، تم کوئی چھوٹے بچے ہو جو اس طرح بہانے بنا رہے ہو۔ بہانے نہیں بنا رہا ہوں، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے وہ تھوڑا ٹچی ہو جاتی ہیں۔ اسے ٹچی ہونا نہیں، پاگل پن کہتے ہیں۔ پاکستانی مائیں عجیب ہوتی ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے، اس طرح کہا جاتا ہے؟ زوار نے اسے ڈپٹا۔ اور تمہارا دماغ مجھ سے زیادہ خراب ہے۔ تسکا چٹک گئی تھی۔ تم یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ میرا ایسا ہی لہجہ جو تم جو سمجھو۔ زہر لگتی ہیں ایسی لڑکیاں جو اس طرح چیخ چیخ کر بات کریں۔ اس سے پہلے تو تمہیں محبت کا دعویٰ تھا، اور آج زہر لگنے والی بات؟ تم سچ کب بولتے ہو؟ میرے پاس تمہاری فضول بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ زوار لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا، اور وہ اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس سرد اندھیری شام کے سائے تلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس کی بات کو اس طرح ٹھکرا دے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے کھولتے دماغ کو قابو میں کیا۔ غصہ، اور اتنا شدید غصہ، وہ ہر چیز کو تہس نہس کر سکتی تھی، وہ خود کو مار بھی سکتی تھی۔ وہ بہت کچھ کرتی آئی تھی اور بہت کچھ کر سکتی تھی، مگر آج اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا، نہ یہاں کے لوگ اس سے محبت کرتے تھے، وہ ہمیشہ ان کو تکلیف دیتی آئی تھی جو اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کے 4 بھائی، بابا اور ماما، ان سب لوگوں کی محبت اور بیجا لاڈ و پیار نے اس کے اندر بہت ساری خامیاں پیدا کر دی تھیں، جن کا احساس اسے خود بھی نہیں تھا، اور اگر کوئی دلانے کی کوشش کرتا تو وہ بس ماتو بھی ٹھہرتا۔ سو رفتہ رفتہ سب نے ہی اسے چھوڑ دیا تھا اس کے حال پر۔ زوار اور تسکا، یہ وہ 2 لفظ تھے جو پورے گھر میں موضوع بحث تھے۔ کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ایسا ہو کیسے گیا۔ لڑکیوں کو تو پھر بھی اندازہ تھا، لیکن بڑوں کو اس طرح کی کسی بات کی خبر نہیں تھی، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ منیرہ بالکل گمسم ہو گئی تھی، ان کا کھانا پینا سب چھوٹ گیا تھا۔ زوار نے تسکا سے شادی کرنے کا کہہ دیا تھا، اور وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ محبت تو پھر محبت ہی ہوتی ہے، سارے نفع نقصان سے بے نیاز۔ جس بیٹے نے ہمیشہ سر جھکا کر بات مانی تھی، آج وہی بیٹا سر اٹھا کر ان سے وہ چیز مانگ رہا تھا جس کو وہ دینے سے قاصر تھیں۔ انہوں نے بہت سوچا، لیکن اس مسئلے کا کوئی سیدھا حل ان کے پاس نہیں نکل پا رہا تھا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ اس شادی کو ہونے دیتی، پھر چاہے 4 مہینے بعد ہی یہ شادی ٹوٹ جاتی۔ وہ دونوں ہی انتہا پسند تھے،
ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ حاکمیت اور ضد زوار میں بھی تھی اور تسکہ میں بھی تھی، اس سے کہیں زیادہ، اور تسکہ میں اس سے کہیں زیادہ، اور عورت میں یہ چیزیں ہوں تو گھر بنتے نہیں صرف بگڑتے ہیں۔ محبت انسان کو کتنا بھی بدل دے مگر فطرت تو نہیں بدلتی۔ تائی امی بوڑھی ہو گئی ہیں، بس اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ تسکہ نے کاندھے اچکائے۔ تم نے ان کو بتا دیا ہے، بس کافی ہے۔ فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے اور تم نے اپنا فیصلہ سنا بھی دیا ہے، پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے ہم یورپ میں رہتے ہیں، یہ ہماری روایات نہیں کہ فیصلہ سنا دیا اور بس۔ مجھے کیا پتا اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کیا پاؤں پکڑتے ہیں، مجھے یہ بتا دو۔ تسکہ جھنجھلائی۔ زوار نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، اس کا سبھی چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ابھی غصہ آیا نہیں تھا، اس کی آمد تھی۔ ہر طرف سے وہ مشکل میں تھا۔ جو محبت ابھی اتنا خوار کر رہی تھی، وہ محبت پتہ نہیں بعد میں کیا کرتی۔ زوار فی الحال کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ بس اتنا جانتا تھا کہ تسکہ کی آنکھ کے آنسو سے برداشت نہیں ہوتے، اور تسکہ کا غصے میں آنا بھی اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر مسئلے کا حل کس طرح نکلتا؟ کوئی بھی اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ یہ آنے والا چوتھا رشتہ تھا جنہوں نے زینب کو پسند کیا تھا۔ ظاہری سی بات ہے اس میں زینب کو کوئی قصور نہیں تھا، گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ کہیں جا کر چھپ جاتی۔ آنے والوں کی نظر لازمی پڑتی تھی اور وہ پسند بھی کر لیتے تھے۔ پھپھو کی جان سب سے زیادہ مشکل میں تھی، ان کے پاس بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ انہیں فی الحال زینب کی شادی نہیں کرنی تھی، اس کی وجہ سے ایک تو انہیں بڑا آرام تھا، اور دوسری بات کہ بھی فی الحال انہوں نے صرف راہمہ کی ہی چیزیں اکٹھی کی تھیں، اور اس میں بھی بڑا ہاتھ زینب کی ٹیوشنز اور دوسرے کاموں کا تھا۔ اس کی جو بھی آمدنی ہوتی تھوڑے سے پیسے رکھ کر وہ سارے پھپھو کو ہی دے دیا کرتی تھیں، اور وہ راہمہ کے جہیز کے لیے سامان لے آیا کرتی تھیں۔ لیکن اب جو صورتحال تھی ان سے کس طرح نپٹا جائے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ساری باتیں نیتوں کا کھیل ہیں۔ جن کی نیت اچھی ہوتی ہے ان کی مدد وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ منیرہ پھپھو کا بی پی اتنا شوٹ کر گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا کہ اگر برین ہیمریج نہیں ہوا تو صرف معجزہ ہوگا۔ دنوں سے گھر میں ٹینشن تھی، سرد مہری تھی، اور اس کا جو نتیجہ نکلا اس نے سب کے دل کی دھڑکن روک دی۔ سب سے خراب حالت زوار کی تھی، اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ ماں کی محبت تو کہیں اندر جڑوں میں بیٹھی ہوتی ہے، اس لیے وہ محبت اوجھل رہتی ہے، چھپی رہتی ہے۔ پھر جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو اور کچھ نظر نہیں آتا، جیسے زوار کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، نہ تسکہ کے آنسو، نہ اپنی محبت۔ ایک پلڑے میں یہ ساری چیزیں تھیں اور دوسرے میں ماں کی زندگی۔ فیصلہ ہو گیا۔ زیادہ مشکل وقت کس نے گزارا کوئی نہیں جانتا، لیکن اس مشکل وقت کے اختتام پر زوار اور زینب کا نکاح ہو گیا۔ زینب تو صرف خالہ امی کو ہسپتال دیکھنے آئی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کھلے دروازے سے کہیں وہ نصیب بھی اندر آ گیا ہے جو اس کے خوابوں کو تو تکمیل کی شکل دے دے گا، لیکن اس کے دل پر کتنے زخم آئے گے اس کا اندازہ زینب ابھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا شوہر محبت کے معاملے میں تہی دامہ ہو گیا تھا، اور اسے مانگنے کی عادت نہیں تھی۔ پچھلی زندگی کیسے اور کس طرح ختم ہو جاتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ ایک دفعہ آپ نئی زندگی میں قدم رکھ دیں تو لگتا ہے پرانی زندگی تو کسی اور نے بسر کی تھی۔ زینب کو جو کچھ اب میسر تھا ان میں سے کسی چیز کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان میں زندگی خوابوں کی اجازت ضرور دیتی تھی، مگر وہ جانتی تھی یہ صرف خواب ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور چیزیں جب حقیقت بنے تو وہ بالکل شوق میں آ گئی۔ جو تقدیر ہمیشہ بے مہر رہی تھی اس نے آج کس طرح اتنا نواز دیا تھا۔ وہ پہروں سوچتی پھر بھی سوچ کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا تھا، اور اسے یوں گمسم دیکھ کر زوار مزید چڑ جاتا۔ میں نے اس لڑکی کے متعلق صحیح سوچا تھا، زیادہ یا کم مگر یہ پاگل ضرور ہے۔ مائیں اپنی محبتوں کا خراج کس طرح وصول کر لیتی ہیں۔ وہ جھنجھلا جاتا، زینب سے چڑھتا، مگر اب سب کچھ لا حاصل تھا۔ تسکہ 20 دنوں سے بیمار تھی، اس کا بخار ہی نہیں اترتا تھا۔ حسین صورت بالکل کملا گئی تھی، پھر اس نے منع بھی کیا تھا کہ اس کے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا جائے۔ حالات و واقعات اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے تھے کہ فی الوقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ تسکہ کے حالات دیکھ کر دل دکھ جاتا تھا۔ وہ جس نے 3 سال سے اپنے غرور سے سب کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، اسے یوں لٹا پٹا بستر میں دیکھنا بھی الگ اذیت سے دوچار کرتا تھا۔ نوری کا خیال تھا ایسے انتہا پسند لوگوں کو محبت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب کیا یہ لڑکی جان دے دے گی؟ جان دینا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے، اینی نے کہا۔ اب ضروری ہے کہ انسان زہر کھا کر یہ کسی اور چیز سے ہی جان دے، جو تسکہ کر رہی ہے اسے بھی جان دینا ہی کہتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے ڈاکٹر نے اسے کتنا ڈانٹا تھا؟ وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی۔ میں اسے دیکھتی ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اب زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غرور کا شاید یہی انجام ہونا تھا، اور افسوس تو شاید زینب کی قسمت پر بھی ہونا چاہیے۔ جو زینب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ زوار سے ایسی امید نہیں تھی، وہ تو بڑا نائس بندہ تھا۔ فیصلوں کو وقت دینا پڑتا ہے نوری، ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں۔ جو محبت کی چوٹ کھاتے ہیں صرف وہی جانتے ہیں کہ انہیں سنبھلنے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ ہمیں اور آپ کو اس پر تبصرے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اف، میں تو ویسے ہی ایک بات کر رہی تھی، اینی نے کہا۔ حالانکہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ابھی تو خیر تسکہ بیمار ہے یا اس نے فی الحال دنیا سے منہ موڑا ہوا ہے، لیکن وہ جب بھی ٹھیک ہوگی وہ وہیں پر کھڑی ہوگی جہاں سے چلی تھی۔ انتہا پسند لوگ اپنی زندگی تو اجیرن کرتے ہی ہیں، ساتھ میں دوسروں کی بھی کر دیتے ہیں۔
زینب کو بڑا مضبوط ہونا پڑے گا، میری ساری ہمدردی اور دعائیں زینب کے ساتھ ہیں، اور میری بھی، نوری نے کہا، اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زینب کو تھوڑا گروم کر دیں۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ سینسیبل لڑکی ہے، مجھے پسند آئی ہے، بلکہ سب کو یہ اچھی لگی ہے۔ سیدھے لوگ سب کو ہی پسند آتے ہیں۔ مگر وہ سیدھی نہیں ہے، نوری نے کہا۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ تجربے سے بیٹا، نوری نے فرضی کالر جھاڑے۔ دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ جو ابھی ابھی خاموشی سے پلٹ کر گیا ہے اس نے کیا سنا ہے اور کیا نہیں۔ زینب کی زندگی میں آنے والی وہ رات پچھلی گزری راتوں سے مختلف نہیں تھی۔ وہ خالہ امی کے ساتھ ہی رہتی تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ رات میں اسے زبردستی زوار کے کمرے میں بھیج دیا جاتا تھا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ زوار صوفے پر ہوتا تھا اور وہ بیڈ پر۔ کبھی کی ترتیب الٹی بھی ہو جاتی، وہ بھی ایسی ہی ایک رات تھی۔ اس دن بارش کے ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ سب لڑکیوں کی طرح اسے بھی ایسے موسم سے ڈر لگتا تھا۔ وہ راہمہ کے ساتھ ہوتی تھی، تب بھی آیت الکرسی اور دوسری دعائیں پڑھتی رہتی تھی۔ وہ ہر طرف سے کھلا گھر تھا۔ بارش ہوتی تو ہواؤں سے ساتھ مل کر عجیب خوفناک سی آوازوں کا روپ دھار لیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس نے یہی سوچا تھا، اس وقت جانے کا ڈر تھا کہ ایک ہفتے بعد واپس جانے۔ آج اسے ڈر نہیں تھا، خوف تھا کہ اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس کے کمرے سے بائیں طرف مڑ کر جو دوسرا کمرہ ہے اس میں سانس لیتا وجود اسے یہاں ٹھہرنے نہیں دے گا۔ نہ جانے وقت کے کس کمزور لمحے میں آ کر زوار نے ماں کے آگے سر جھکایا تھا، ورنہ وہ شکست قبول کرنے والا آدمی لگتا نہیں تھا۔ تسکا کو تو زینب نے پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن آج جس تسکا کو وہ دیکھ رہی تھی وہ صرف دل دکھانے کا باعث بنتا تھا۔ زینب دعا کرتی تھی کہ وہ ٹھیک ہو کر دبئی چلی جائے تو اس کی اپنی زندگی میں بھی کچھ بہتری آ جائے، لیکن مقدر کے راستے تو طے شدہ ہوتے ہیں۔ اس نے بہت پہلے جو بات سوچی تھی وہ بات سچ ہی تھی۔ اسے ہنسی آنے لگی۔ لوگ نہ جانے کیوں ہاتھ دکھا کر مقدر پوچھتے ہیں، مقدر تو ماتھے پر لکھا ہوتا ہے۔ انسان کا اندر اسے بتا دیتا ہے۔ ہنستے ہوئے اسے اطمینان تھا کہ زوار سو رہا ہے، لیکن کسی نے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو وہ ڈر گئی۔ زوار نے ایک دم جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زینب کو لگا اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ مجھے بالکل سچ سچ بتانا، کیا تم پاگل ہو؟ نہیں، اس نے بھی سچ سچ بتایا۔ پھر اس طرح چھوٹے بچوں کی طرح بلینکٹ میں منہ چھپا کر کیوں ہنس رہی تھی؟ مجھے لگا کہ تم رو رہی ہو۔ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ جو کچھ آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس کے بعد اصولاً تو مجھے رونا ہی چاہیے، لیکن میں ہنس اس بات پر رہی تھی کہ میں نے بہت پہلے اپنے متعلق ایک بات سوچی تھی کہ زندگی مجھے کوئی چیز آسانی سے نہیں دے گی، اور اب مجھے لگتا ہے کہ مشکل سے بھی نہیں دے گی۔ زوار نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ہلکی سی نمی تھی۔ اس کے دل کو ایک دم ملال نے آ گھیرا۔ جو وہ کر رہا تھا وہ اس طرح کا آدمی بھی نہیں تھا، لیکن جو وقت درمیان میں آ گیا تھا اس کا وہ کیا کرتا؟ وہ سخت غصے میں اٹھ کر صوفے سے اس کے بیڈ تک آیا اور اسے لگا کہ وہ واپس اپنے صوفے تک نہیں جا سکے گا۔ نوری، اینی، کوئی بھی گھر پر نہیں تھا۔ تسکا کا بخار تیز ہو رہا تھا۔ وہ کافی بہتر ہو گئی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں بخار ایک دم تیز ہو گیا تھا۔ وہ خالہ امی کو یخنی کا پیالہ دے کر آ رہی تھی کہ تسکا کے کمرے سے آتی کراہوں نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ دروازے پر کھڑی سوچتی رہی، پھر اس نے قدم آگے بڑھائے۔ تسکا، اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے پکارا، اور وہ جو غنودگی میں پڑی ہوئی تھی ایک دم تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ تم غصے کی شدت سے وہ جملہ ہی پورا نہیں کر پائی۔ اس کے سرخ لہو رنگ آنکھیں، لال بھبو کا چہرہ، اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی جاتی تھی۔ تسکا، تمہاری طبیعت خراب ہے، میں تمہارے لیے، تم یہاں سے چلی جاؤ، میں ایک منٹ بھی تمہارا وجود نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے لہجے میں بخار اور نفرت دونوں کی ہی حدت تھی۔ وہ ایک دم سن ہو گئی۔ انسان سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر آگے بڑھ آئی۔ تسکا، نفرت کے لیے عمر پڑی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اگر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو کیا، مر جانے دو، مگر پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ کاش تمہیں پتا ہوتا کہ تم کتنی بڑی غاصب ہو اور تم نے کیسا ظلم کیا ہے۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دل میں ضرور سوچا، پتہ نہیں ہم دونوں میں سے کون مظلوم ہے۔ باہر آ کر پھر اس نے نوری کو فون کیا۔ ان لوگوں کو سب کام چھوڑ کر آنا پڑا۔ اس دفعہ پھر 2-3 دن اور لگ گئے تھے۔ چچی جان کو فون کر دیں، یہ اب صحیح نہیں ہوگی۔ نوری کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ 2 راتوں سے مستقل تسکا کے ساتھ جاگ رہی تھی۔ سبھی لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ ایک آخری کوشش کر لو اس کو سمجھانے کی، اور کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھایا اس کو جاتا ہے جو زندہ رہنے کی کوشش کرے اور جس نے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ کوئی انسان کسی دوسرے کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہر انسان اپنے غم کی گہرائی اور اس کے مصائب کو خود ہی جان سکتا ہے۔ ہم آپ کیا کر سکتے ہیں دعا کرنے کے علاوہ؟ دعائیں زندگی کو آسان بناتی ہیں، مگر مقصد تو خود تسکا کو ڈھونڈنا ہوگا۔ ایک شخص تھا جو زندگی سے چلا گیا، اور اب چیزیں واپس نہیں پلٹ سکتی۔ یہ ساری چیزیں خود اپنے آپ کو سمجھانی ہوں گی۔ سمجھا کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ واپسی پر تمہارے ماتھے پر 2 کومڑ ہوں گے۔ چپ کر جاؤ، ہر وقت مذاق۔ قسم سے مذاق نہیں کر رہی ہوں، بلکہ اب تو کوئی چیز بھی مذاق نہیں لگتی۔ ایک مرد ہے، 2 عورتیں ہیں، اور زوار شاید آج بھی تسکا سے ہی محبت کرتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے جب ہم لوگ تسکا کو لے کر ہسپتال بھاگے تھے وہ کتنا پریشان تھا؟ مجھ سے تو اس کا چہرہ دیکھا ہی نہیں گیا۔ اچھا ہوا نہیں دیکھا،
اس چہرے پر صرف تسکا کی محبت تھی، شاید اس لیے کہ ابھی زخم تازہ ہے تو درد بھی زیادہ ہوتا ہوگا، لیکن جو کچھ بھی ہے یہ سلسلہ تعدیر نہیں چل سکتا، کسی ایک کو تو اپنی جگہ چھوڑنی ہی ہوگی۔ سب کچھ غلط ہو گیا، حتیٰ کہ بڑی امی جن کا کوئی فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا، ان کا یہ فیصلہ غلط ہی ثابت ہوا۔ انہیں زوال کی شادی تسکا سے کر دینی چاہیے تھی۔ ہمیں بڑوں کے تجربے کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، نوری نے کہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تسکا ہی کچھ بدل جائے، غم اور دکھ بھی تو انسان پر اپنا اثر رکھتے ہیں، بشرط یہ کہ اسے غم سمجھا جائے، انتقام نہیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ عینی خوف زدہ ہو گئی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، نوری نے ٹھنڈی سانس لی۔ ابھی صبح امی بھی کہہ رہی تھی کہ اس کی حالت سنبھل جائے تو دبئی والوں کو اطلاع دیں۔ سب لوگ پریشان ہو گئے اور حیرت اس بات پر ہے کہ زینب نے جب فون کیا تھا تو وہ بھی پریشان تھی۔ وہ اچھی لڑکی ہے اس لیے، اور تم نے غور نہیں کیا وہ حساس بھی ہے، اور ایسے لوگوں کو تو یوں بھی ہر چیز جلدی محسوس ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ مالک ہے، اللہ جو ہر چیز کا مالک ہے، جو تقدیریں لکھتا ہے اور جسے ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ زینب نے لمبی لمبی سانسیں لیں۔ وہ پھپھو کی طرف 2 مہینے کے بعد آئی تھی۔ اس نے پھپھو اور رحمہ کے لیے بہت ساری چیزیں لی تھی۔ ڈرائیور سب چیزیں رکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ ارے زینب، اس کی کیا ضرورت تھی؟ پھپھو نے اتنے سارے شاپر دے کر لہجے میں شیرینی بھر لی۔ ضرورت کیوں نہیں تھی امی؟ پتہ کس طرح چلتا کہ آپ کی بھتیجی کی شادی کہاں اور کتنے امیر خاندان میں ہوئی ہے؟ رحمہ نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ زینب اپنی جگہ کٹ کر رہ گئی۔ پتہ تو اسے بھی نہیں چلتا تھا کہ شادی ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ اسے کانٹوں کے ساتھ گلاب نہیں ملا تھا، صرف کانٹے ملے تھے۔ اس کی آنکھوں کے ویرانی، اس کا شکستہ وجود کسی کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ نظر صرف دولت آتی تھی۔ وہ 12 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کر آئی تھی اور اس کے بیگ میں 1200 روپے بھی نہیں تھے۔ خالہ امی نے کہا تھا یہاں کی ہر چیز تمہاری اپنی ہے، روپے، پیسے، چیزیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ شخص ہی اپنا نہیں بنا تو اس سے نہ چیزیں نہ اٹھائی گئیں۔ ایسا لگتا وہ بہت سارے لوگوں کی ایک دم سے مجرم بن گئی ہے، لیکن مجرم کے ہاتھ کچھ تو آتا ہے۔ اس کا جرم عجیب تھا، جس میں ہاتھ بھی خالی تھا اور دل بھی۔ تسکا کا وجود نہیں ہوتا تو بہت کچھ صحیح ہو سکتا تھا، مگر اب یوں لگتا تھا کہ صحیح ہونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ تسکا اب کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ اس کے والدین ایک دفعہ ملنے آئے تھے، انہوں نے جانے کے لیے اسے مجبور بھی کیا تھا، مگر وہ جانے پر رضامند نہیں ہوئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ اب یہاں پر کیوں ہے۔ اس کا BBA مکمل ہو گیا تھا، اس کا ارادہ MBA کا نہیں تھا۔ اس کا ارادہ کیا تھا، ایسی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں تھی۔ خالہ جان کی طبیعت صحیح نہیں تھی، زینب ان کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی۔ وہ شرمندہ ہو جاتی کہ اس لیے تو انہوں نے زوار کی شادی نہیں کی تھی کہ نئی دلہن کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، اور یہ واحد بات تھی جو وہ مانتی نہیں تھی۔ انہیں زوار پر بھی حیرت ہوتی تھی۔ وہ بہت سلجھا ہوا لڑکا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا، اب اسے زندگی کو اسی طرح قبول کر لینا چاہیے تھا۔ یہی مروجہ اصول ہے، لیکن سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ اور جس دن انہوں نے زوار کو دیکھا، یہ اس دن کی بات تھی جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ تسکا کو لے کر ہسپتال بھاگا تھا۔ اس نے وہ پوری رات باہر گزاری تھی۔ وہ سردیوں کی طویل رات تھی اور سردی بھی اس دن بہت تھی، لیکن اس نے صرف ایک سویٹر میں ہی وہ رات گزار دی۔ صبح اس کی حالت خطرے سے باہر ہوئی تو وہ گھر آ گیا تھا، لیکن بس وہ جسمانی طور پر ہی گھر آیا تھا۔ پھر بہت سارے ایسے مواقع آئے جب انہوں نے سوچا کہ میرے ہاتھوں کس کی زندگی برباد ہوئی ہے۔ جلد بازی کا فیصلہ تھا، اور فیصلہ بھی وہ جو ہو چکا تھا۔ اب اس فیصلے سے کس کو آباد ہونا تھا اور کس کو برباد، یہ تو بس تقدیر لکھنے والے کو ہی پتا تھا، لیکن جو نظر آ رہا تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ حالانکہ زینب بہت ان کا دماغ ادھر ادھر لگانے کی کوشش کرتی، ان کو خوش رکھنے کی بھی کوشش کرتی، لیکن جو خود خوش نہ ہو وہ دوسروں کو کس طرح خوش رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے یہ بات زینب سے بھی کہہ دی، لیکن زینب نے پہلی دفعہ ان کو جھٹلا دیا تھا۔ میں خوش ہوں، شاید بہت نہیں مگر پھر بھی خوش ہوں، اور اس کی وجہ شاید آپ کو سمجھا بھی نہ سکوں۔ عورت مرد کو ایک دفعہ راستے سے بھٹکا دے پھر وہ بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے۔ مرد یہ بات سمجھے نہ سمجھے، عورت کو یہ نکتہ بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، اور نفرت و انتقام کی آگ میں چلتی عورت کہاں تک جا سکتی ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اور یہ تو نفرت و انتقام سے کہیں آگے کی بات تھی، یہ محبت کی بات تھی، اس کے دل کی بات تھی۔ تسکا بھی اپنا آپ کو کتنا ہی سمجھا لیتی، لیکن وقت پر ساری چیزیں دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ کتنی ہی راتیں ایسی گزرتی ہیں کہ اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا، یا وہ پوری پوری رات جاگتے گزار دیتی۔ اس وقت اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو شاید یقین نہیں کرتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو دن کے اجالے میں قہر بن جاتی ہے۔ زوار نے اسے کہا تھا کہ جیسے ہی امی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی میں امی سے بات کروں گا۔ وقت کا کوئی کمزور لمحہ میری گرفت میں بھی آئے گا جب انہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ ماما کا فون آیا تھا، وہ باقاعدہ ناراض تھیں۔ وہ اسے رشتوں کے بارے میں بتا رہی تھیں، 2 لڑکوں کا انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے پسند کر لیا تھا۔ تم آ کر ایک دفعہ دیکھ لو، آخری فیصلہ تو تمہارا ہی ہوگا، ہم تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گے، لیکن تم کچھ سوچو تو صحیح۔ رات کو ہی خالہ جان نے زوار سے کہا تھا کہ کل تم زینب کو شاپنگ کے لیے لے جانا۔ عجیب موڑ تھا، نہ وہ جانا چاہتی تھی نہ وہ اسے لے جانا چاہتا تھا، لیکن اسے جانا بھی پڑا اور زوار کی ساری باتیں بھی ماننی پڑیں۔ زوار نے کہا صرف چیزیں پسند کر لو، اور وہ اتنی کنفیوز ہو گئی
اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سی چیز کی اسے ضرورت ہے. پھر پتہ نہیں کب موقع ملے لیکن اسے کبھی موقع سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں آیا تھا. کیا مسئلہ ہے؟ زوار نے اس کے نزدیک آ کر کہا. آپ کوئی چیز پسند کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ کیا مجھے کرنی چاہیے؟ تو یہاں کس لیے آئی ہیں؟ زوار نے جھنجھلا کر کہا. تو میں آپ کے گھر بھی گئی ہوں تو کیا میں نے کچھ پسند کر لیا؟ نہیں نا، میں صرف وہ کر رہی ہوں جو مجھے کہا جا رہا ہے. اس کا لہجہ بہت نارمل تھا لیکن ان باتوں کی تہ میں کہیں آنسوؤں کی نمی موجود تھی. زوار باہر سے آیا تھا. وہاں عورت مظلوم نہیں ہوتی، وہ اپنا حق خود سے لیتی ہے یا پھر عدالتیں موجود ہوتی ہیں. پھر یہاں تسکا تھی. اس کی پرورش بھی مغربی ماحول جیسی ہی تھی، اس لیے زوار کو احساس نہیں ہو سکا کہ عورت کا ایک روپ یہ بھی ہوتا ہے. خاموش مگر کہیں اندر گہرائی لیے ہوئے زوار ایک دم خاموش سا ہو گیا. زینب کو اس کا چہرہ دیکھ کر شرمندگی سی ہوئی. کچھ چیزیں اتنی اچانک ہوتی ہیں کہ سنبھلنے میں ٹائم لگتا ہے. سنبھلتے سنبھلتے کہیں برباد ہونے کا ٹائم نہ آ جائے. انسان کی نیت صاف ہو تو کوئی برباد نہیں ہوتا. میرا اس بات پر یقین ہے اور میری نیت بہت صاف ہے. اتنا اندازہ تو آپ کو ہو ہی گیا ہوگا. ہاں. زینب نے گہری سانس لی. مجھے صرف اتنا اندازہ ہوا ہے کہ ایسے ہر کسی کے لیے جان نہیں دی جاتی. کسی انسان میں کچھ ہوتا ہے تو اگلا وہاں تک پہنچتا ہے. ایسے لوگ اب کم ہی رہ گئے ہیں. زوار کو اس کی شخصیت کا یہ پہلو بہت اچھا لگا کہ اس نے کسی بات کی بھی اس سے شکایت نہیں کی تھی، رونا دھونا نہیں مچایا تھا. تسکا تو پھر اس سے لڑ لیتی تھی، اپنی بربادی کا اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیتی تھی. بعض اوقات وہ اتنی ہسٹریائی ہو جاتی تھی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، اور بعض اوقات بالکل چپ، خاموش. زوار اس کے مزاج کے ایک رنگ سے خود کو مانوس کرتا تو اگلی دفعہ اس کا نیا رنگ ہوتا. وہ اس رنگ کو سمجھتا تو وہ واپس پہلے والے موڈ میں آ جاتی. اس کا مزاج دھوپ چھاؤں کی طرح ہمیشہ سے تھا، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں شاید ہر چیز کی اہمیت ہوتی ہے. اسے زینب پر غصہ تھا. زینب کے حوالے سے ایک تلخی کا تاثر اس میں آ ہی جاتا تھا، لیکن اسے 3 دفعہ بات کر کے اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنی جگہ غلط تھا، اور اس نے ہر موقع پر اسے غلط سمجھا تھا. پہلے وہ اسے پاگل سمجھتا رہا، پھر غاصب، اور وہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں تھی. مجموعی طور پر وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی. زوار نے کتنی دفعہ نوٹ کیا تھا کہ وہ تسکا سے بھی نرم اور اچھے لہجے میں بات کرتی تھی، جبکہ جواباً تسکا اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیتی تھی. زوار نے بہت کچھ سوچا اور اسے صرف ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ اب آسانی سے زینب کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتا تھا. اس کے اندر بہت کچھ ایسا تھا جو دوسروں کو اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا تھا، اور وہ دوسرا تو نہیں تھا، اجنبی ہی صحیح، مگر وہ ایک کمرے میں رہتے تھے. وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی اور اس کی ماں کی بھی. شروع میں یہ چیز اسے غصہ دلاتی تھی اور اپنے مزاج کے برخلاف وہ اسے کوئی نہ کوئی بات کہہ بھی دیتا تھا، اور تلخ بھی ہو جاتا تھا کہ امی نے موم کی گڑیا سر پر لا کر بٹھا دی ہے. لیکن گزرتے وقت نے تسلیم کرا لیا کہ وہ موم کی گڑیا صرف اس کے لیے تھی. اس کی ہر بات پر راضی برضا ہو جاتی تھی، اور زوار کے نزدیک یہ بڑی خوبی تھی. اور رہی زینب کی بات، تو وہ شکایت کس بات پر کرتی؟ اسے زوار کے ساتھ ہی اندھیرے اور تنہائی نہیں ملی تھی. یہ دونوں چیزیں پہلے بھی اس کے ساتھ تھیں. رات تسکا نے زوار سے جھگڑا کیا تھا. بہت دنوں سے وہ خاموش تھی اور زوار کو لگتا تھا کہ یہ خاموشی کسی دن ضرور بپھرے گی. میں بہت پریشان ہوں زوار، تم تائی امی سے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں ہر ایک کو جواب دیتے دیتے تھک گئی ہوں. زوار سے اس کا چہرہ دیکھا نہیں گیا. یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس سے پہلی ملاقات میں زوار کو لگا تھا کہ زندگی صرف رانائی کا نام ہے. اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور گلابی چہرے پر ایسا لگتا تھا کسی نے ہلدی پھیر دی ہو. زوار کو اپنے آپ مجرم لگتا، اور ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ زینب کو کبھی اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کر سکے گا. شادی ایسا بندھن نہیں جو اتنی آسانی سے توڑا جا سکے. اور یہ بات وہ تسکا کو کیسے سمجھائے جو آہستہ آہستہ گھل رہی تھی. جان دینا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن کوئی ٹھان لے تو شاید یہ مشکل بھی نہیں رہتا. تسکا اسی راہ پر چل رہی تھی، نہ وہ کچھ بھول رہی تھی نہ اسے بھولنے دیتی تھی. کیا خوب ہوتا کہ یادیں ریت ہوتی، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے. 1.5 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا. 3 زندہ آدمیوں کی مثلث تھی. انہی سارے دنوں کے بیچ ایک دن خالہ جان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور اس دفعہ وہ ان کی جان لے کر ہی ڈالا تھا. زینب کو اس دن لگا کہ کوئی خالہ جان کی جگہ اسے قبر میں ڈالا تھا. کس کو پتا کہ بہت سارے ثابت اور زندہ نظر آنے والے بھی اصل میں زندہ نہیں ہوتے. اس نے جس طرح خالہ جان کی خدمت کی تھی، آج ان کے مرنے پر سب اسے اس صبر کی تلقین کر رہے تھے. اور اس سے زیادہ کون صبر کی حقیقت کو جانتا تھا؟ 1.5 سال سے یہی 2 لفظ تو راہ ہدایت سے ہو گئے تھے. زندگی رک گئی تھی مگر سانس نہیں. خالہ جان کے انتقال کے 1 مہینے بعد زوار اس کے پاس آ کر بیٹھا. زینب، مجھے آفس کی طرف سے شکاگو بھیجا جا رہا ہے. تو اس نے اپنی بھوجل پلکیں اٹھائیں. 4 دن ہے تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے، مجھے چھوڑنے کے لیے. تو یہ سب کچھ تو آپ کو کرنا ہے، مجھے نہیں. وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر روتی. اتنے بڑے نقصان پر رونا تو اس کا حق بنتا تھا. زینب، تم نے اگر ایسا سمجھا ہے تو ٹھیک ہی سمجھا ہے، لیکن میں تمہیں چھوڑ نہیں رہا ہوں. میں نے تو تمہیں شکاگو جانے کی تیاری کے لیے 4 دن دیے ہیں. اس کا لہجہ سادہ تھا مگر اس میں تھکن تھی. اس نے منہ پر ہاتھ رکھا. کہیں نہ کہیں مقدر کا ستارہ ضرور روشن ہوا تھا. کیا ہوا جو اس کی روشنی مدھم تھی؟ کیا ہوا جو ابھی راہ دھندلی تھی اور تسکا نے کہیں راہ میں ہمت ہار دی تھی؟ اس کا روز کا زوار سے جھگڑا رہنے لگا تھا. اب تو راستے صاف تھے، پھر اب وہ کیوں فیصلے میں دیر کر رہا تھا؟
تسکا نہیں جانتی تھی کہ وہ اب اس لیے دیر کر رہا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہوتا جس کو آسانی سے توڑ دیا جائے۔ زوار پریشان بھی تھا اور الجھن میں بھی کہ اچانک اس کے پوسٹنگ آرڈرز آ گئے۔ اسے 4 دن میں نئی آفس میں رپورٹ کرنا تھی۔ پھر جیسے وہ سب کچھ بدل گیا۔ وہ جو اوپر آسمانوں میں بیٹھا ہے وہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے۔ تسکا رات کو روتی ہوئی آئی تھی لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا تاثر بدل گیا۔ تم غاصب ہو زینب، تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میری زندگی برباد کرنے میں تمہارا ہاتھ ہے، وہ چلائی تھی۔ زینب نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ حسین لڑکی تھی لیکن بھٹکی ہوئی روح لگ رہی تھی۔ مجھے بتاؤ میرے ہاتھ کیوں خالی ہیں؟ راہ وفا طویل بھی تھی اور مشکل بھی زینب، مگر مجھ جیسی لڑکی نے نبھا لیا، پھر میرے حصے میں اجر کیوں نہیں آیا؟ راہ وفا میرے لیے بھی طویل تھی اور مشکل بھی۔ اس شخص سے، اس گھر سے میں نے وفا نبھائی جس کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ وہ میرا نہیں ہے، مگر پھر بھی تسکا، آج میں خالی ہاتھ نہیں ہوں۔ تم فرق سمجھو، جائز رشتوں سے وفا نبھائی جائے تو کہیں جواب دہ نہیں ہونا پڑتا۔ تم جتنی جلد اس بات کو سمجھو گی زندگی تمہارے لیے اتنی جلد بدل جائے گی۔ میرے ہاتھ آج اس لیے خالی ہیں کہ میں نے ایک کمزور شخص سے محبت کی تھی جو رشتے نبھانا تو جانتا تھا، محبت نہیں۔ مجھے جائز یا ناجائز محبت کی اس راہ پر لانے والا کون تھا؟ وہ شخص جو بیچ راہ میں ساتھ چھوڑ کر رشتے نبھانے چلا گیا۔ زینب نے گہری سانس لی۔ زندگی کی ہر مشکل راہ صبر مانگتی ہے، میرے ساتھ گزرے سالوں کا صبر تھا، مجھے صبر کی عادت تھی، اس لیے میں نے یہ 2 سال گزار لیے۔ تم بھی اس لفظ کو آزمانا، پھر تم جان جاؤ گی۔ تمہارا صبر۔ تسکا کے چہرے پر جسے مدتوں بعد ہنسی آئی، اگر اسے ہنسی کہیں تو وہ صبر نہیں مجبوری تھی زینب۔ تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جو تمہیں مل گیا، وہ تمہارے خوابوں سے بڑھ کر تھا۔ اسے چھوڑتی تو سر چھپانے کو چھت بھی نہ ملتی۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ مجھے اس شخص کے لیے نہیں رونا چاہیے جس کو میری پرواہ نہیں، پر یہ بات دل بھی تو سمجھے۔ تسکا کے لہجے میں بے بسی تھی، باہر کھڑے زوار کا سر جھک گیا تھا۔ صحیح کہا تم نے تسکا، جب کوئی راہ نہیں ہوتی تو صبر کرنا ہی پڑتا ہے، تمہیں بھی ایک دن صبر آ جائے گا، پھر تم جان جاؤ گی صبر کیا ہے۔